بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے۔ تو پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا جو کہ ناؤن سے اسم سے متعلق ہے۔ تو آج اس کے دوسرے حصے کا ہم نے آغاز کرنا ہے جس کا تعلق فعل سے ہے، ورب سے ہے۔ یعنی اب ہم ورب کی بناوٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی مختلف فارمز کو، اس کے مختلف صیغوں کو۔ اس کو گردان کہتے ہیں نا، اردو میں گردان کہتے ہیں اور عربی میں تصریف کہتے ہیں، تصریف الافعال۔ انگریزی میں کانجوگیشن کہتے ہیں۔ فعل کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج۔ اردو زبان میں فعل کی کتنی قسمیں؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ انگریزی میں بھی شاید 3 ہی ہیں، ٹھیک۔ تو عربی میں بیسیکلی 2 ہیں لیکن اس کو 4 بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ماضی ہے، پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے۔ دوسرا مضارع ہے، فعل مضارع۔ مضارع کہتے ہیں پریزنٹ پلس فیوچر۔ عربی میں مضارع جو ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل کے لیے بھی، حال پلس مستقبل۔ تیسرا ہے امر، کسی کو حکم دینا، کسی کو آرڈر کرنا، ٹھیک۔ اور چوتھا کیا ہے؟ نہیں، کسی کو کسی کام سے روکنا، منع کرنا، ٹھیک ہے، یہ مت کرو، وہ نہ کرو۔ اسی ترتیب سے ہم ان کو ڈسکس کریں گے، پہلے ماضی کو، پھر مضارع کو، پھر امر کو، پھر نہیں کو، ٹھیک۔ تو ماضی جو ہے واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے۔ مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر اور متکلم، ٹھیک ہے۔ اسم میں ہم نے ایک پیٹرن بنایا تھا، گردان جسے ہم کہہ رہے ہیں، تصریف، کانجوگیشن۔ اس کا پیٹرن تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ رفع، نصب، جر، کیس کو ہم نے اہمیت دی تھی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پر غائب وغیرہ کا تصور نہیں ہے۔ اسم میں غائب کا، حاضر کا، متکلم کا، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرسن کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ فعل کے ساتھ مل کے آتا ہے، ٹھیک۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں ورب کے اندر، ایک کام اور دوسرا زمانہ، ٹھیک ہے۔ اگر صرف کام ہو تو اس کو مصدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نہانا، دھونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، یہ فعل نہیں ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر اسم کی ایک قسم ہے، ٹھیک۔ جب فعل کے ساتھ زمانہ مل جائے، مطلب کسی کام کے ساتھ زمانہ مل جائے تو پھر اس کو فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مذکر غائب، فعل، ماضی جو ہے عام طور پر 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، 3 حروف۔ ان 3 حروف کو اس کا مادہ کہتے ہیں۔ مادہ، مادہ مین روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ۔ بعض اوقات ماضی جو ہے، یعنی ماضی سے مراد ہم اس کی فرسٹ فارم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا، مسلمن فرسٹ فارم تھی نا، ویریشن تو آگے چل کے آئی نا، مسلمن، مسلمن، مسلمان، مسلمین، مسلمون۔ تو فرسٹ فارم سے آگے مختلف فارمز ہم نے بنائی تھی۔ ناؤن میں یہی پیٹرن تھا نا ہمارا۔ اسی طرح سے ماضی میں بھی اس کی فرسٹ فارم سے اگلی ساری فارمز بنے گی، ٹھیک ہے۔
تو فرسٹ فارم جو ہوتی ہے، جو پہلی فارم ہوتی ہے یا پہلا سیغہ ہوتا ہے، بیسیکلی وہ اوریجن ہے، جس اوریجن سے آگے سارے سیغے، ساری فارمز بن رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جو پہلا سیغہ ہوتا ہے اس میں 3 حروف ہوتے ہیں عام طور پہ۔ ماضی کے پہلے سیغے میں کیا ہے؟ عام طور پہ 3 حروف ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی۔ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی۔ ثلاث کا معنی کیا ہے عربی میں؟ 3، ٹھیک ہے، یعنی جس کے ماضی میں 3 حروف ہوں تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ بعض اوقات ماضی کے اندر جو ہے وہ 4 حروف ہوتے ہیں، 4 حروف، یعنی یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی۔ لیکن یہ حروف بہت کم ہے، مطلب آپ سمجھے قرآن مجید میں کوئی 4-5 ہوں گے جو کہ رباعی ہے، باقی سب ورب کیا ہے؟ ثلاثی۔ اس سے ان کی پرسنٹیج کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم اس کو فوکس کریں گے، ثلاثی کو، یہ شاذ و نادر ہے، ٹھیک ہے۔ بعض میں 5 حروف بھی ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خماسی۔ یہ سمجھے قرآن میں کوئی 1-2 ہوں گے۔ بیسیکلی جو ورب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ثلاثی ہے، یعنی ورب ثلاثی ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس کے ماضی میں 3 حروف ہیں، ٹھیک۔ ثلاثی کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک جس کو کہتے ہیں مجرد اور ایک جس کو کہتے ہیں مزید فی۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد تو یہی ہے، مجرد ایبسٹریکٹ کے معنی میں، ٹھیک ہے، جس میں 3 ہی حروف ہیں۔ ثلاثی مزید فی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 کے اوپر اضافہ ہو جائے۔ روٹ ورڈ 3 حروف ہی ہیں، جو اضافہ ہوا ہے وہ روٹ ورڈ میں نہیں ہوا۔ رباعی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب جیسے دیکھیں کاروما، اس میں کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف را میم، کاف را میم، 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید فی میں مثال کے طور پہ اکرما، یہ مزید، یہ ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے مزید فی کو، ٹھیک ہے۔ اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ نہیں، الف نہیں، الف روٹ ورڈ کا نہیں ہے، یہی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہے یہ بھی ثلاثی ہے، یہ بھی ثلاثی، اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کے روٹ ورڈ میں نہیں ہوا۔ وہ اضافی حروف کبھی حمزہ آ جاتا ہے، کبھی سین آ جاتا ہے، کبھی تا آ جاتا ہے، کبھی نون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات روٹ ورڈ میں اضافہ ہوتا ہے، رباعی کی جیسے مثال ہے، ہم نے کہا تھا نا رباعی، رباعی کیا ہے؟ اس کی مثال ہے زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ، زلزلہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زا لام زا لام، ٹھیک ہے، 4 حروف ہیں اس کے روٹ ورڈ۔ ثلاثی سمجھ میں آ گیا؟ بیسیکلی ثلاثی کیا ہے کہ جو 3 حروف پر مشتمل ہے، جس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ 3 حروف ہے، ٹھیک۔ تو فعل واحد کے لیے، ٹھیک، جیسے ضربہ، تثنیہ بنانا ہو الف کے ساتھ، الف لگا دیں گے، ہیں کیا بن جائے گا؟ فعلا، ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ فعلا۔ جمع کیا ہے؟ فا، یہ لام پہ پیش آ جائے گی، واو ساکن اور الف۔ فعلا اس نے کیا، فعلا ان 2 نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت، فعتا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ملا کے لکھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فعلت، فعلتا،
फ़अलता, ठीक है जी। उस एक मुअन्नस ने किया, उन दो मुअन्नस ने किया। फ़अलना, ये हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप देख रहे हैं कि रूट वर्ड सेम, रूट वर्ड नहीं टूट रहा, किसी भी फॉर्म में रूट वर्ड नहीं टूट रहा, रूट वर्ड के ऊपर इजाफा हो रहा है। जितने इजाफी मानी पैदा हो रहे हैं वो रूट वर्ड के ऊपर इजाफे से पैदा हो रहे हैं, ठीक है। नाउन में भी ऐसे ही था ना, मुस्लिमुन नहीं टूटता था, मुस्लिमान, मुस्लिमुन के ऊपर आप इजाफा करते थे, अलिफ नून का, वाव नून का, अलिफ और लंबी ता का, ठीक। मुज़क्कर में क्या है? फ़अल, फ़अलता, तूने किया। तस्निया में क्या है? फ़अलतुमा, तुम दोनों ने किया। फ़अलतुम, तुम सब ने किया। फ़अलतुम, फ़अलतुम, तुम सब ने किया, ठीक है। आप इसको जोड़ के लिख लेना, ठीक। ये तो समझाने के लिए हम इसको अलग-अलग लिख रहे हैं ना, ठीक। मुअन्नस हाजिर फ़अलती, फ़अलताज़ती, तू एक ने किया। फ़अलतुमा सेम है, तुम दो ने किया, यानी फीमेल्स ने। फ़अलतुन्ना, तुम सब ने किया। फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, मैंने किया, तापिश्तु। फ़अलना, हम दो ने किया, नून अलिफ ना। फ़अलना, हम दो ने किया। फ़अलना, हम सब ने किया। समझ आ रही है ना बात? तस्निया और जमा एक ही। तो बेसिकली फ़अला ये सिर्फ फ़ील नहीं है, ये पूरा एक जुमला है। नहीं समझ में आ रही? जुमले के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी तक हमने कहा था ना कि जुमला दो किस्म का है, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फ़ेलिया, ठीक है। जुमला हमने कहा था दो किस्म का है, एक इस्मिया और एक फ़ेलिया। जुमला इस्मिया को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मुब्तदा और ख़बर, ये इसके लाजमी पार्ट है। जुमला फ़ेलिया को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ़ेल और फ़ाइल। फ़ेल और उस फ़ेल का करने वाला, डूअर जिसे कहते हैं आप। तो ये जो हमने इजाफे किए हैं ना, ये बेसिकली क्या है? ये फ़ाइल है। उन दो ने किया, ये दो का मफ़हूम कहाँ से आया? अलिफ से। उन सब ने किया, ये वाव फ़ाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या फ़ाइल है? यहाँ पे भी अलिफ। अच्छा, ये ता मुअन्नस की है, वो कहते हैं ये फ़ाइल नहीं है, ये ता मुअन्नस की अलामत है, ये फ़ाइल नहीं है। तो इन दो में जो फ़ाइल है वो पोशीदा है, छुपा हुआ है। वो क्या है? हम कहते हैं उसने किया, फ़अला, उसने किया। तो इसमें जो फ़ाइल है वो है हुआ ज़मीर, यानी इसमें हुआ ज़मीर मौजूद है, छुपी हुई है, हिडन है। इसमें फ़अलत में उस एक फ़ीमेल ने किया, इसमें कौन सी? हिया ज़मीर। बाकी किसी में भी फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है हमें, बाकी सब में फ़ाइल क्या है? ज़ाहिर है। जैसे यहाँ पे क्या है? नून है, यहाँ पे तुम, तुमा, ता, ती, तुमा, तुमना, ना,
فعلتو میں نے کیا، ایک تو ہے نا کرنا اور ایک ہے ڈوئر. ڈوئر کون ہے؟ میں. یہ میں کا مفہوم کہاں سے آیا؟ تو فیمیل نے کیا، یو کے معنی میں ہے نا، تو وہ کہاں سے آیا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فعل پلس فاعل، دو جگہ پہ فاعل پوشیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر ہے. مستتر پوشیدہ، ضمیر مستتر ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز ہے، مطلب ظاہر، ضمیر ظاہر ہو. چلیں آگے. جس طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ کے کچھ چھوٹے چھوٹے سے قواعد پڑھے تھے، مثال کے طور پہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا اور خبر جو ہے وہ 3 اعتبارات سے برابر آتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سے جملہ فعلیہ کی بھی کچھ قواعد ہیں. ان قواعد میں کیا ہے؟ فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ناصارہ زید، زید نے مدد کی. پہلا قاعدہ تو یہ ہوگا، فعل پہلے ہے، فاعل بعد میں. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا. فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگا، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی. مثال کے طور پہ اگر ہم نے کہنا ہو فاطمہ نے مدد کی، ناصرت، ناصرت فاطمہ. جالس زید اور جالست، کیا آئے گا؟ جالست فاطمہ. ٹھیک ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. تیسری چیز ہے کہ فاعل رفع کی حالت میں ہوگا، فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل واحد ہے. فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کیا ہوگا؟ واحد ہے. جیسے جالس مسلم، ٹھیک ہے، مسلمان بیٹھا. اور اگر ہم نے کہنا 2 مسلمان بیٹھے، جالس مسلم. اگر ہم نے کہنا ہو کہ 3 مسلمان بیٹھے، جالس المسلم. وہ آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو کہ مسلمان عورت بیٹھی ہے، جالس المسلمات. ٹھیک ہے. ساتھ ملانے کے لیے زیر دے دیں گے نا، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کو زیر دیں. ٹھیک ہے. جالست تھا، جالست المسلمات، 2 مسلمان عورتیں بیٹھی، جالست المسلمہ. ٹھیک ہے. سب مسلمان عورتیں بیٹھی، جالست مسلمان تو. ٹھیک ہے. یہ تو اس وقت ہے جب یہ جملہ فعلیہ ہو. اگر آپ اس کو جملہ اسمیہ بنائیں
اگر آپ اس کو جملہ اسمیہ بنائیں پھر یہ غلط ہے. جالس المسلم، مسلمان بیٹھا، اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں المسلم جالس، جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں المسلم جالس، مسلمان بیٹھا. ٹھیک ہے. المسلمان، اب کیا آ جائے گا؟ جلسا. اب فعل اس کے مطابق المسلم، المسلمون، المسلمون جلسوا. اب دیکھیں نا، اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہ گیا. جب یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. یہ اس کا مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. ہم نے کہا تھا مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں نا، عدد میں برابر ہوتے ہیں نا. مبتدا اگر تسنیہ ہے تو خبر بھی تسنیہ، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی. تو اب مبتدا خبر کے اصول لاگو ہوں گے نا. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اسم سے شروع ہو رہا ہے. اب یہ جملہ فعلیہ نہیں رہا. جب جملہ اسمیہ بن گیا تو یہ مبتدا ہے، المسلم جالسا اس کی خبر ہے. جی خبر تو اب ظاہری بات ہے نکرہ ہوتی ہے. فعل میں کوئی نکرہ معرفہ کا کانسیپٹ نہیں. نکرہ معرفہ کا کانسیپٹ اسم کے ساتھ ہے. المسلمان مبتدا، جالسا اس کی کیا خبر. المسلمون مبتدا، جالسو اس کی خبر. تو جملہ اسمیہ کے قاعدے کے مطابق مبتدا اور خبر عدد کے اعتبار سے کیا ہے؟ برابر. یا پھر نام سے جملہ اسمیہ چلتا ہے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جملہ اسمیہ دو چیزوں کا نام ہے، مبتدا پلس خبر. خبر فعل کی صورت میں آ جائے، خبر ناؤن کی صورت میں آ جائے. خبر تو خبر ہوتی ہے نا. خبر کبھی میں ناؤن کی صورت میں دے دوں، اسم کی صورت میں، خبر کبھی میں فعل کی صورت میں دے دوں. مطلب خبر کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنسپچوالائز کریں کہ خبر تو خبر ہے. ہم باؤنڈ تو کسی کو نہیں کر سکتے کہ تم نے فعل میں خبر نہیں دے دی، ناؤن میں خبر دے دی. اس میں حاضر یا غائب کا تو نہیں پتہ چلتا. لیکن حاضر کا جو فاعل ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے. حاضر کا فاعل اس کے ساتھ ہے، اس کو علیحدہ سے فاعل کی ضرورت نہیں. جلستم تم بیٹھے، جلستم نہ تم سب بیٹھے. یہ بھی تو جی بھی تو اتنی بات ہے کہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے. کلیئر ہے بات؟ آگے چل. فعل کی ابھی ہم نے کیسز نہیں پڑھے، جو نہیں پڑھا اس پہ کنفیوز نہ ہو، آگے چل کے پڑھیں گے. فعل کی حالت رفعی کیا ہوتی ہے، فعل کی حالت نصبی کیا ہوتی ہے، فعل کی حالت جزمی کیا ہوتی ہے، وہ آگے پڑھیں گے. ابھی یوں سمجھیں کہ فعل مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جالسا 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 جالسا، رفع نصب اس کی سب سیم ہے. ٹھیک ہے. تو جالسا تو ویسے بھی بیٹھ گیا نا، بیٹھے ہوئے آدمی کی تو وہ بیٹھے ہی رہتا ہے. اب آپ نے اس کو کیا کھڑا کرنا ہے. تو فعل جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں کہ اس میں ہم بہت ساری پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ سمجھانے کے لیے. ایک لازم ہے، ایک متعدی ہے. ٹھیک ہے. ایک کو فعل لازم کہتے ہیں، ایک کو فعل متعدی کہتے ہیں. انٹرانزٹیو ورب ہے اور ٹرانزٹیو ورب. فعل لازم اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل پلس فاعل اس پہ مکمل ہو جائے. فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جو فعل پلس فاعل پلس مفعول، اس کو آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
آبجیکٹ کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے جالس زید، فعل لازم ہے یہ ہے. جالس زید، زید بیٹھ گیا یا زید بیٹھا. اب کوئی سوال نہیں رہ گیا، بات مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں ضرب زید، زید نے مارا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کس کو مارا؟ آبجیکٹ کی ضرورت ہے، مفعول کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو جس فعل کو مفعول کی ضرورت ہو اس کو فعل متعدی. ہم کہتے ہیں نا کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو وہ فعل جس کا اثر فاعل تک نہیں محدود رہتا بلکہ متعدی ہو جاتا ہے مفعول تک، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. لازم میں آپ مفعول نہیں لگا سکتے ساتھ؟ مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں شیخ زید کہیں بھی بیٹھا، کسی چیئر کرسی پہ بیٹھا، جالس زید علی الکرسی، کرسی پر. ٹھیک ہے، اب پھر ہم مفعول کی قسمیں پڑھیں گے نا، وہ 5 قسمیں ہیں. لمبی کہانی کھل جائے گی، ابھی نہیں، آہستہ آہستہ کھولیں گے. ٹھیک، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہ پڑھائیں. ضرب زید، ٹھیک ہے، حامدن، زید نے حامد کو مارا. ٹھیک ہے، مفعول نصب کی حالت میں ہوتا ہے. یہ نیکسٹ قاعدہ ہے. اگلا قاعدہ کیا ہے کہ مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں آئے گا. فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا اور مفعول ہمیشہ نصب میں ہوگا. فعل تو ابھی ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں نا. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. بعض افعال ایسے ہیں، بعض وربز ایسے ہیں جن کو ایک نہیں 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 کی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں متعدی الی مفعولین. یہ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اسم پڑھ رہی ہے. اصل میں کیا تھا؟ مفعول. تثنیہ کیا آئے گا؟ مفعولان. اور اس کی جر کیا آئے گی؟ مفعولین. کس کی وجہ سے؟ متعدی الی مفعولین. وہ فعل جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہو کر آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعدی. یعنی بعض افعال ایسے ہیں جن کو 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پہ افعال کو، وربز کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ حاسبہ، حاسبہ زید، زید نے گمان کیا، سمجھا. کس کو گمان کیا؟ حامدن. زید نے حامد کو گمان کیا. کیا گمان کیا؟ اچھا یا برا. حاسبہ زید حامدن عالما، زید نے گمان کیا کہ حامد عالم ہے. ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ مفعول اول. یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی. ٹھیک ہے، مطلب اس کی اگر ہم نے ترکیب کرنی ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ مفعول اول، یہ مفعول دوم، مفعول ثانی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مل کے کیا بن گئے؟ جملہ فعلیہ. مفعول ہمیشہ نصب میں ہوگا چاہے 3 آ جائے. ٹھیک ہے،
आ जाते हैं, 3 मफूल भी आ जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। आगे चलें, बस एक आखिरी चीज़ पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हमने जो माजी पढ़ा है ये माजी है एक्टिव वर्ब, एक है पैसिव वर्ब, बहुत आसान है। एक्टिव वर्ब समझ में आ गया, पैसिव वर्ब तो हलवा है। माजी जो है ना, एक्टिव वर्ब को क्या कहते हैं? मारूफ। ठीक है, मारूफ यानी उसका फाइल क्या है? मारूफ होता है, उसका जो डूअर है वो हमारे सामने है। ठीक है, मजहूल पैसिव वर्ब। पैसिव वर्ब किसको कहते हैं? जिसका फाइल क्या है? मजहूल है, एनोनिमस है, हमें नहीं पता। ठीक, जो मारूफ है वो क्या है? फ़अला। माजी में 3 सूरतें हैं। माजी में जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी कितनी सूरतें हैं? 3। कभी फ़अला आएगा, कभी फ़ाइला आएगा और कभी फ़अला आएगा। ऐन कलमे की हरकत तब्दील होती रहती है। माजी में ऐन कलमे पे कभी ज़बर आ जाती है, कभी ज़ेर आ जाती है, कभी पेश आ जाती है। ठीक है, ये क्यों आती है? अरबों की मर्ज़ी है, जिस पे ज़बर लगा दी, जिस पे ज़ेर लगा दी, जिस पे पेश लगा दी है, हम नहीं पूछ सकते। ठीक है, हम सिर्फ उसको पहचान के याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ज़बर की मिसाल क्या है? जैसे ज़ाराबा। ठीक है, ज़ेर की मिसाल क्या है? जैसे सामिया। ऐन कलमे पे क्या आएगी? ज़ेर आ गया। अगर इसमें दरिबा हो जाएगा, ये कुछ मिसालें होंगी तो अभी बताता हूँ। तीसरा क्या है? कारोमा। ठीक है जी, एक बात समझ लेना, फिर उसके बाद दूसरी बात समझना आसान हो जाती है। माजी में 3 सूरतें हैं, ऐन कलमे पे ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो। बाज़ माजी इस पैटर्न पे आते हैं, बाज़ माजी इस पैटर्न पे आते हैं, बाज़ इस पैटर्न पे, यानी इन 3 में से किसी एक पैटर्न के ऊपर होगा। कोई भी माजी ले लें, मिसाल के तौर पे हासिबा आता है। क्या आता है? ये कौन सा पैटर्न है? ये है। मिसाल के तौर पे नासरा आता है, ये कौन सा पैटर्न है? ये वाला। ठीक है, मिसाल के तौर पे बाउदा आता है, बाउदा। ठीक है, कोई भी माजी ले लें आप। ठीक, तो इन 3 में से किसी एक पैटर्न पर होगा। माजी मारूफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जो मजहूल है ना, उसका पैटर्न एक ही है, और वो क्या है? वो है फ़ुइला। मजहूल का पैटर्न क्या है? फ़ुइला। यानी ज़ाराबा का मजहूल क्या होगा? ज़ुरिबा। ज़ाराबा उसने मारा, ज़ुरिबा उसे मारा गया। ठीक है, नासरा उसने मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई। ठीक है, अब उसकी मदद की गई, जिसकी मदद की गई वो तो ऑब्जेक्ट है ना। फाइल क्या है? फाइल का नहीं पता, डूअर का नहीं पता। ये बात समझ रहे हैं ना? सामिया उसने सुना, वो सुना गया। ठीक, आ रहे हैं उस तरफ, आ रहे हैं आगे हम। सामिया, सोमिया।
اور حاسبہ سے حوسبہ، ٹھیک ہے. اس کا بھی مجہول کیا ہے؟ فعیلہ، ٹھیک ہے. اس کا بھی مجہول کیا ہے؟ آتا ہے نہیں آتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے فعیلہ. کاروما کا کیا مجہول ہوگا؟ اوریما. ویسے کاروما کا مجہول آ نہیں سکتا، ٹیکنیکلی نہیں آ سکتا. وہ ہم ویسے کوئی بتا سکتا ہے کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کے درمیان پیش مجہول اس کا آئے گا جو فعل متعدی ہوگا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے کہ مجہول میں ہوتا کیا ہے؟ مفعول فاعل کی جگہ لے لیتا ہے. مثال کے طور پر زید نے حامد کو مارا، کیا عربی ہے؟ ضرب زید حامدا، ٹھیک ہے جی. یہ مفعول ہے نا، ایسا ہی ہے نا. ہاں اگر ہم نے مجہول بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ضربہ کو کیا کریں گے؟ ضربا. اور کیا آئے گا؟ زیدن آئے گا کہ حامدن آئے گا؟ فاعل غائب ہو جائے گا، حامدن، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو ہے یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس فعل کا مجہول آئے گا جس کا مفعول ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے فاعل تو غائب ہو جائے گا نا. جب فاعل غائب ہو جائے گا تو فعل کو کچھ تو چاہیے. تو حامد فعل متعدی کا مجہول آتا ہے، فعل لازم کا مجہول نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو ضربا حامد. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا مفعول، یہ اس کی جگہ لے لے گا. کس کی؟ فاعل کی جگہ لے لے گا. اس لیے یہ فاعل والے اعراب لے لیتا ہے. تو فاعل کا اعراب کیا ہے؟ رفع. تو مفعول جو ہے فعل مجہول کے ساتھ اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں رفعی حالت میں آئے گا، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. فاعل نہیں ہے، اب یہ فاعل نہیں ہے، ابھی بھی فاعل اس لیے نہیں ہے کہ یہ ڈوئر نہیں ہے، لیکن اس کو نائب فاعل کیوں کہا ہے؟ یہ اس کی قائم مقام ہو گیا. جیسے پریزیڈنٹ صاحب گھر سے باہر، ملک سے باہر چلے گئے نا، تو ان کی جگہ جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے. تو یہ ایکٹنگ فاعل ہے، ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ بات کہی ہے، ایک بات تو ہم نے یہ کہی ہے کہ فعل مجہول جو ہے، فعل مجہول معروف میں 3 پیٹرن ہیں، فعل مجہول میں ایک ہی پیٹرن ہے اور وہ ہے فعیلہ کا. دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ مجہول یعنی پیسو ورب صرف اس فعل کا آئے گا جو فعل متعدی ہے. تیسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ جو مفعول ہے، جو ایکٹیو ورب میں تو وہ مفعول ہے نا، یعنی معروف میں تو وہ مفعول ہے، لیکن مجہول میں وہ مفعول کیا بن جائے گا؟ اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، اصطلاحاً نائب فاعل کہتے ہیں. نائب فاعل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو مفعول ہے یہ فاعل تو غائب ہو جاتا ہے، تو فاعل کی جگہ لے لیتا ہے. فاعل کی جگہ لینے کی وجہ سے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. فاعل کی جگہ لینے کی وجہ سے یہ اعراب بھی پھر فاعل والے لے لیتا ہے. فاعل اس کو اس لیے نہیں کہتے کہ یہ فاعل ہے نہیں، نائب فاعل ہے یہ، ٹھیک ہے. بعض اس کو مفعول بھی کہہ دیتے ہیں،
وہ ایک لمبا چوڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اب آئے گا ہی نہیں فکرے میں. بچے کو بعض اوقات مار پڑتی ہے نا گلی میں، گھر آ کے بتاتا ہے مجھے فلاں نے مار، اب اسے پتہ ہی نہیں فاعل کون ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا ہر وقت آپ کو فاعل کا پتہ ہو. جب فاعل پتہ ہوتا ہے تو فاعل کا ذکر آ جاتا ہے. بعض اوقات اب گلی میں کوئی بندہ مارا گیا، پتہ ہی نہیں قاتل کون ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے نا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ کسی کو کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اس کو کس سزا میں جرم میں مارا جا رہا ہے. تو فاعل ضروری نہیں کہ ہر وقت معلوم ہو. بعض اوقات فاعل مجہول ہوتا ہے. کوئی کام ہوا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کس نے کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے وہ مجہول ہے. اسی وجہ سے ہاں یہ اس کو ہم کہیں گے پیسو ورب ہے، اور یہ اس کا نائب فاعل ہے. نائب فاعل ہے، یا اس کے لیے دوسری اصطلاح میں نے کہا کیا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ. وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہیں ہے، وہ مفعول جس کا، یا نائب فاعل کہہ دیتے ہیں، وہ آسان ہے ذرا ٹرم. کلیئر ہو گئی بات؟ ظاہری بات ہے. کیا ہے وہ؟ پیسے ورب ہے. ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا، غالبہ. یہ ہے روٹ ورڈ. غالبہ، غالبہ، غالبو، غالبت. غالبت سے کیا ہو جائے گا، مجہول ہو جائے گا. غلبت الروم فی ادنی الارض. ضرب، جی کیا بنے گا، ہاں اس کا مجہول بھی ساتھ لکھتے ہیں نا، تثنیہ اور جمع. مجہول کیا ہو جائے گا، ضرب. اس نے مارا، اور ضرب اس کو مارا گیا. ٹھیک ہے، اور ضربا ان دونوں نے مارا. کیا مجہول بنے گا، ضربا ان دونوں کو مارا گیا. ٹھیک ہے، فعل، فعلا، ضربوا ان سب نے مارا. ضربوا، یہ سمجھ آ رہی ہے نا، ان سب کو مارا گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. بیسیکلی اس کو کریں فا این لام میں. فا این لام کیا ہے، یہ میرز ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ کوئی بھی ویلیو پٹ کر سکتے ہیں نا. تو ہم نے کہا فعل، 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 یہی کہا ہے نا. تینوں صورتوں میں مجہول کیا آئے گا، فعل، فعل، فعل. تین طرح سے آ سکتا ہے تثنیہ. مجہول کیا آئے گا، فعل. معروف کیا آ سکتا ہے، فعلو، فعلو، فعلو. ٹھیک ہے، اور مجہول کیا آئے گا تینوں کا، فعلو. ٹھیک ہے، مؤنث غائب، فعلت، فعلت، فعلت. ٹھیک ہے، مجہول کیا آئے گا، فعلتا، فعلتا، فعولتا. اور مجہول کیا آئے گا، فعلتا. فعلنا، فعلنا، فعلنا. مجہول کیا آئے گا، دیکھیں نا، کاروما، آگے کیا آئے گا، کاروما، کارومو، کارومت. درمیان میں پیش ہے، تھرو آؤٹ پیش رہے گی. کارومتا، کرومنا. ٹھیک ہے، سامعہ، سامعہ، سامعو، سامعت. درمیان میں اگر زیر ہے عین کلمے پہ تھرو آؤٹ زیر رہے گی. سامعتا، سمعنا. ضربا اگر زبر ہے، ضربا، ضربو. ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربنا، سمعنا، کرمنا. زیر زبر پیش ہی تبدیل ہو رہی ہے نا، باقی میّر سیم ہے.
عین کلمے کی زیر زبر پیش چینج ہو رہی ہے. مذکر حاضر فعلت 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 کرمت سمعت ضربت. ٹھیک ہے. مجہول کیا آئے گا؟ فعلت فعلت. ٹھیک ہے. فعلتما 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 فعلتما. ٹھیک ہے. فعلتم 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 اور فعلتم. ٹھیک ہے. مؤنث حاضر فعلتی 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 سمعتی کرمتی ضربتی. ٹھیک. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عین کلمے کی حرکت چینج ہو جائے گی. فعلتی مجہول سیم ہے. فعلتما فعلتما فعلتما. ٹھیک ہے. اور فعلتما. فعلتن 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 اور کیا ہے؟ فعلتن. اور متکلم کیا ہے؟ فعلت 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 فعلت. تینوں طرح سے آ سکتا ہے. اور فعلت نہیں فعلت. نصرت میری مدد کی گئی. ٹھیک ہے. ضربت مجھے مارا گیا. فعلنا 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 اور فعلنا. مجہول کیا ہے؟ فعلنا. آگے بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ اور جمع کیا ہے؟ سیم ہے. ماضی میں 3 پیٹرن آ سکتے ہیں. ایکٹیو ورب میں، پیسو ورب میں ایک ہی پیٹرن ہے. وہ 3 پیٹرن بھی دیکھیں آخر میں سیم ہے. آخر کے اعتبار سے سیم ہے. صرف یہ ہے کہ عین کلمہ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا فا کلمہ. سیکنڈ کلمہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ. تھرڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لام کلمہ. روٹ ورڈ ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں A² + B² + C² = فلاں D² یا جو بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ اس میں ویلیو پٹ کرتے جاتے ہیں نا. فارمولاز یہی ہوتے ہیں نا کہ میئرز ہیں، اوزان ہیں، جن کے اندر آپ نے ویلیو پٹ کرنی ہے تو آپ کو جواب مل جاتا ہے، رزلٹ مل جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ میئرز ہیں، یہ فارمولاز ہیں. فا عین لام کی جگہ آپ کیا کرتے ہیں؟ روٹ ورڈ پٹ کرتے ہیں. جیسے عالمہ علم، علم مادہ ہے نا. عالمہ عالمہ عالمو عالمت عالمتا علمنا علمتا تو نے جانا، علمتما تم دونوں نے جانا، علمتم تم سب نے جانا، علمتی تو نے جانا، علمتما تم دونوں نے جانا، علمتمنا تم سب نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمنا ہم نے جانا. تو اگر ہمیں اردو سے عربک ٹرانسلیشن کرنی ہے ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ آپ کی کتاب میں ویکیبلری ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ ویکیبلری سے یہ سینس ڈیولپ ہوتی ہے. کوئی رول نہیں یاد کرنا پڑے گا. سامیہ سامیہ ہی آتا ہے، ساما نہیں آتا. ٹھیک ہے. داربا داربا ہی آتا ہے، زاروبا نہیں آتا. کاروما کاروما ہی آتا ہے، کاریما یا کاراما نہیں آتا. کچھ روٹ ورڈ ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ پیٹرن پہ آ جاتے ہیں، پھر ان کے معنی چینج ہو جاتے ہیں.
اچھا جی، اب تھوڑا سا نا ریڈر دیکھ لیں ہیں. صدق اللہ. صدقہ کیا ہے؟ فعل ہے. اللہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. کیا معنی بنے گا؟ سچ کہا اللہ نے. ٹھیک ہے. وجدا فیہا جدارن. وجدا کون سا صیغہ ہے؟ تسنی سیکنڈ. اس طرح سے بھی بتا سکتے ہیں نا، سیکنڈ والا. ٹھیک ہے. وجدا وجدا فعل فعلا. تسنیہ مذکر غائب. وجدا ان دونوں نے پایا. سورہ کہف ہے نا، کس کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر کا. ٹھیک ہے. یہ لفظ خضر نہیں ہے، خضر ہے. حدیث میں خضر کے لفظ ہے. تو وجدا ان دونوں نے پایا، فیہا اس بستی میں، جدارن. ایک جدارن کیا بن رہا ہے؟ وہ گرامیٹیکلی بتائیں، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے. مفعول ہے. ٹھیک ہے. کس حالت میں؟ نصب میں. ٹھیک ہے. وجدا میں فاعل کیا ہے؟ وجدا میں فاعل کیا ہے؟ الف. الف الف فاعل ہے جو تثنیہ کے لیے. ٹھیک ہے. قاتل داوود جالوت. قاتل فعل، داوود کیا ہے؟ فاعل. جالوت کیا ہے؟ کیا معنی بنے گا؟ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. ٹھیک ہے. وہ جنگ کا تذکرہ ہے نا. نظر تو کون سا صیغہ ہے؟ بتائیں بتائیں جلدی بتائیں. نظر تو واحد متکلم، آخر میں تاپش تو ہے. نظرہ نظرہ نظرو نظرت نظرتا نظرنا نظرتا نظرتما نظرتم نظرتے نظرتما نظرتن نظرتو. ٹھیک ہے. میں نظرتو. ٹھیک ہے. میں نے نظر مانی ہے للرحمن، رحمان کے لیے، صومن. صومن کیا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے. وجد اللہ. وجدہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو وجدہ کیا ہے؟ فعل. اور اللہ کیا ہے؟ فاعل تو رفع میں ہوتا ہے. ہاں، لفظ اللہ جو ہے وہ لفظ اللہ مفعول ہے نا، تو فاعل کیا ہوا؟ وجدہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. وجدہ کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی، وہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. وجدہ اس نے پایا، اللہ اللہ کو. ختم اللہ. ختم فعل، اللہ فاعل. مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر. قلوبہم کیا ہے؟ قلوب پہ جر کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی جی. وجد اللہ. وجد اس نے پایا، اللہ اللہ کو. وجدہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے نا. کس کے اندر؟ اللہ جو ہے نا یہ مفعول ہے نا. فاعل وجدہ کے اندر ہے نا. پہلا جو صیغہ ہم نے کہا تھا، پہلے صیغے میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے. یا تو ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے نا، اگر ظاہر نہیں ہوا تو پھر اس میں پوشیدہ. آپ ہی بتائیں، پڑھا ہوا ہے ہم نے. للرحمن میں رحمان پہ جر کیوں؟ لی کی وجہ سے. لام لی حرف جار ہے. ٹھیک ہے.
खलक़ल इंसान, खलक़ फेल, फेल हम कहेंगे फेल प्लस फाइल, ऐसे ही है ना, फेल प्लस फाइल, खलक़ उसने पैदा किया, ये उस किसकी तरफ जा रहा है, अल्लाह की तरफ, ठीक है। अल इंसान, इंसान को, इंसान मफूल है इसलिए वो नसब में है, ठीक है। लिमा कतबता, लिमा का मतलब है क्यों, वाई, ठीक है। लिमा कतबता कौन सा सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, क्यों तूने लिख दिया, कातबा का मतलब लिख देना, फ़र्ज करना, क्यों तूने फ़र्ज कर दिया, अलैना हम पर, अल क़िताल, क़िताल को, ये क्या बन रहा है, मफूल, ठीक है। लिमा कतबता अलैना अल क़िताल, ठीक है। वमा कफ़र सुलैमान, नफ़ी पैदा करनी हो अगर जुमला फेलिया में तो उसके लिए क्या है, शुरू में मा लगा देते हैं, ठीक है। वलाकिन, लेकिन, अश्शयातीन, शयातीन ने क्या किया, कफरू। अब अश्शयातीन कफरू, ये कौन सा जुमला है, जुमला इस्मिया, ठीक है। शयातीन जमा है ना, तो आगे फेल किस तरह से आया है, जमा ही है, कफरू, ठीक है। और लाकिन्ना क्या करता है, लाकिन्ना भी इन्ना की तरह मुब्तदा को नसब में ले जाता है, लाकिन्ना भी, ये बेसिकली 6 हैं, ठीक है। इनको कहते हैं इन्ना व अखवातुहा, इन्ना की बहनें, इन्ना की 5 बहनें हैं, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लैता, लाकिन्ना, ला अल्लाह, ये सब इन्ना वाली काम करती हैं, कि मुब्तदा को नसब दे देती है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इन्ना, अन्ना, इन्ना कभी अन्ना भी आ जाता है, जेर ज़बर का पेश, और लाकिन्ना कभी का अन्ना भी आ जाता है, का अन्ना, लईता ला अल्लाह, जी ठीक है। तो वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शयातीन ने क्या किया, कुफ्र किया। अच्छा जी, दखलता जन्नता का, दखलता कौन सा सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, जन्नता का ये क्या बन रहा है, मुरक्कब इजाफ़ी तो है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिल के मुरक्कब इजाफ़ी बना, मुरक्कब इजाफ़ी बनने के बाद क्या बना, मफ़ूल बना, ऑब्जेक्ट बना। तो फ़ाइल भी कभी मुरक्कब हो सकता है, मफ़ूल भी कभी मुरक्कब हो सकता है, ठीक है। दखलता तू दाखिल हुआ, जन्नता का अपने बाग में, जन्नत बाग को भी कहते हैं। समय तुम आयातिल्लाह, समय तुम कौन सा सीगा, जम्मा मुज़क्कर हाजिर, तुमने सुना, आयातिल्लाही, ये आयात जो है ये जर में क्यों है, ठीक, ये हालत नसब में है, जर में नहीं है, ऐसे ही है ना। आयातिल्लाही, आयातुन आयातिन आयातिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, ठीक है। वैसे ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, अल्लाह की आयात, तुमने सुनी, आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात, जी कौन, आयात, हाँ नसब में है ना, मफूल बन रहा है ना। देखिए ना, मुरक्कब इजाफी बनने के बाद पूरे जुमले में भी तो हमने उसको देखना है ना कि उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। एक तो यह है कि उसके करीबी वाली नाउन के साथ मिलके वो एक पोजीशन ले रहा है, फिर उसके बाद पूरे जुमले में उसकी एक पोजीशन है,
تو پورے جملے میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ مفعول بن گیا۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے رفع السماوات، رفع فعل ہے، السماوات مفعول ہے۔ السماوات کس حالت میں ہے؟ نصب میں، ٹھیک ہے۔ حبطت اعمالہم، حبطت کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث، ٹھیک ہے، واحد مؤنث۔ اعمالہم، ضائع ہو گیا ان کے اعمال، یہ اعمال کے نہیں، پیسے نہیں، وہ حبطت ہوتا، پیسے ورب میں شروع میں پیش آتی ہے۔ بڑی نشانی کیا ہے پیسے ورب کی؟ شروع میں پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فاعلہ کے وزن پہ حابطہ، سامیہ، حابطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال۔ مؤنث کیوں آیا ہے فعل؟ جمع مکسر غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ اعمال کیا ہے؟ جمع مکسر، وہ قاعدہ تو نہیں نا بھولے، جمع مکسر غیر عاقل۔ خلقتا نی، خلقتا کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر۔ خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، یہ ضمیر ہے، نسب کی ضمیر۔ آنا یا جب فعل میں آتی ہے تو یہ نی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خلقتا نی، تو نے پیدا کیا مجھے، من نار آگ سے، وخلقتا اور تو نے پیدا کیا، ہو کیا بن رہا ہے اس میں؟ ضمیر تو ہے، کیا بن رہا ہے؟ مفعول۔ کس حالت میں ہے یہ؟ نصب۔ اس کی رفع کیا ہے؟ ہوا، ہوا ہو، اور تو نے پیدا کیا ہو اس کو، من طین، مٹی سے۔ جی کون سا؟ ہو کی بات ہم کر رہے ہیں۔ خلقتا تو نے پیدا کیا ہو اسے، ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ حبطت اعمالہم میں لکھا ہوا ہے، یہ اعمالہم نہیں ہونا چاہیے۔ حبطت اعمالہم فاعل ہے نا، فاعل ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، ضرب کیا ہے؟ معروف ہے، مجہول ہے؟ مجہول ہے۔ مثل اس کا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے۔ اے لوگو، بیان کی جاتی ہے یا بیان کی گئی، مثل ایک مثال۔ کتبہ معروف ہے، مجہول ہے؟ مجہول ہے۔ کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال کیا ہے اس کا؟ نائب فاعل، فرض کیا گیا تم پہ قتال۔ توبیہ معروف ہے، مجہول ہے؟ مجہول ہے۔ مہر لگا دی گئی، ایک ہے اس نے مہر لگائی، ایک ہے مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں۔ ونفخ فی الصور، نفخ کیا ہے؟ معروف ہے، مجہول ہے؟ پھونک دیا گیا، فی الصور سور میں۔ وإلی السماء اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، رفعت مجہول ہے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب۔ کیسے وہ بلند کیا گیا، سما کیا ہے؟ مؤنث ہے، عربی میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ وإلی الجبال اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، نصبت بھی کیا ہے؟ مجہول ہے، کیسے وہ گاڑ دیے گئے۔ وإلی الارض اور زمین کی طرف، کیف سطحت، کیسے وہ بچھا دی گئی۔ سطحت بھی کیا ہے؟ ہاں مجہول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جی جبال جو ہے وہ جمع مکسر ہے نا، اور ویسے مؤنث بھی ہے، مؤنث بھی ہے۔ کافی ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد